ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنے اس قصیدے میں معراج کی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ جس نے آپ علیہ الرحمہ کے اس قصیدے کو سمجھ کر پڑھ لیا، اس پر معراج کی اصل حقیقت واضح ہو گئی۔ بہت ہی مختصر، جامع، عشق و محبت، کیف و مستی کا نہایت حسین گلدستہ بنام قصیدہ معراجیہ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مالک کریم کی بارگاہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی خیرات میں سے حصہ عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا تو کیسے استقبال کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کا یوں نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ملک رسالت کے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کو جب عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لیے عجیب و غریب، انوکھے، فرحت و خوشی کے سامان مہیا کیے گئے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ شب معراج آسمان اور فرشتے اپنی اپنی آوازوں میں بلبلوں کی طرح چہچہاتے تھے اور چمنے جہاں کو خوشیوں اور بہار، جانے بہار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد دیتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ دونوں عالم کے دولہا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں زمین و آسمان میں جشن کا ساماں تھا۔ آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، زمین پر بھی ان کی عظمت و کرامت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ آسمان سے نور و رحمت کی بارش تھی تو زمین خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن سے پڑنے والے عکس کا یہ عالم تھا کہ زمین سے عرش تک چاندنی ہی چاندنی بکھری ہوئی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین و آسمان میں ہر طرف آئینے نصب کر دیے گئے ہوں اور ان آئینوں سے نور اور چاندنی ٹکرا ٹکرا کر رات کو جگمگا رہی ہو۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ شب معراج جہاں ساری کائنات کو سجایا گیا تھا، وہیں کعبۃ اللہ شریف بھی نئی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور حجر اسود یوں لگتا تھا کہ جیسے نظر بد سے بچانے کے لیے لگایا گیا کالا تل ہو۔ اس ایک ہی رنگ میں آرائشوں اور سجاوٹوں کے لاکھوں رنگ چھلک رہے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت سے تھے۔
شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے جب محراب نے دیکھے تو محراب نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا جو آج تک جھکا ہوا ہے، اور اس کے منہ پر اللہ کے خالص جلووں میں سے ایک جلوے کا نورانی پلو ڈال دیا گیا۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ شب معراج رحمت و انوار کے بادل خوش ہو کر جمع ہو گئے اور نور و رحمت برسانے لگے، دلوں کے مور بھی اپنا رنگ دکھا دکھا کر جھومنے لگے۔ ہر طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، جنہیں سن سن کر خود حرم بھی وجد کر رہا تھا، جھوم رہا تھا، جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کعبہ معظمہ 3 دن اور 3 راتوں تک وجد کرتا رہا۔ یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ شب معراج کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر لگا سونے کا پرنالہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھ کر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ رحمت و انوار کی ہلکی ہلکی برسات سے جو پانی کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر جمع ہو رہا تھا وہ موتیوں کی طرح حتیم پاک میں گر رہا تھا۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ شب معراج کعبۃ اللہ شریف دلہن کی طرح سجا ہوا، خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مست و بے خود تھا۔ ہوا بھی کعبۃ اللہ شریف کی خوشبوئیں 4 سو اڑا رہی تھی، اور انہی خوشبوؤں سے خود ہرن بھی اپنی اپنی خوشبوؤں کی تھیلیاں بھر رہے تھے۔ قدسیوں میں شب اسرا یہ غل تھا کہ کبھی ایسا آنا نہ ہوا، ایسا بھلانا نہ ہوا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تکمی، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، پہاڑوں کی سن لیجئے، ان کی خوبصورتی اور بلند چوٹیوں کا روب و دبدبا۔ باد صبا نے ان کے سبزے میں ایسی لہریں پیدا کیں کہ منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے زردی مائل سبز رنگ کے دوپٹے اوڑھ رکھے ہوں۔ یہ سارے انتظام معراج کے لیے ہو رہے ہیں۔ طور ہے، کعبہ ہے، یا عرش معلی کیا ہے، راز کھلتا نہیں، یہ گنبد خضرا کیا ہے۔ شب معراج میں جبریل بھی حیران تھے، ضیاء کون ہے، قصر دنا میں پس پردہ کیا ہے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ اور نہروں کا حال کیا پوچھتے ہو، انہوں نے بھی خوب نہا دھو کر جاری پانی کا چمکتا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی موجوں پر پانی کے خوبصورت رنگا رنگ بلبلے چمکدار اور رنگین پھولوں کی طرح جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے، جن سے نہروں کے حسن و جمال کو 4 چاند لگ گئے۔ یہ سارا انتظام کر کے معبود نے محبوب کے رتبے کو بڑھایا، عالم کے لیے تاج شفاعت کا پہنایا، معراج کی شب عرش معلی پہ بلایا، ثانی تو کجا ان کا بنایا نہیں سایہ۔ پرانا پر داغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے۔ چاند کی روشنی کا فرش پرانا اور داغدار تھا، کہیں سے صاف کہیں سے میلا تھا،
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، سامان نئے ہونے چاہیے، اس لیے اس پرانے چاندنی کے فرش کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کثیر تعداد میں نوری مخلوق کی نورانی آنکھوں سے جاری نوری تاروں سے بنا ہوا نیا فرش بچھا دیا گیا تھا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس کے رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ گزر پر قربان ہو جائیں، مگر ہائے افسوس اب وہ مقدس راستہ ہمیں کیسے مل سکے گا کہ جس راستے سے شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے، اور اس راستے پر نہ صرف ہمارے دل بلکہ جنت کی حوروں نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی ہوئی تھیں، اور فرشتوں نے اس راہ پر اپنے نوری پروں کو بچھایا ہوا تھا۔ زمین اونچی، زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا، یوں ہی پھر آسمان سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا، یوں ہی پھر عرش حق سے لامکاں ہے لامکاں اونچا، یوں ہی پھر لامکاں سے ہے محمد کا مقام اونچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اے ہجر اور فراق رسول میں دکھوں کی ماری میری جان، خدا ہی تجھے صبر کی دولت عطا کرے، میں تجھے کس طرح وہ حسین منظر دکھا سکتا ہوں، کیونکہ تجھ میں وہ تاب ہی نہیں۔ جب معراج کی شب فرشتوں کی مقدس جماعت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر آپ کو جنت کا دولہا بنا رہی تھی، میری جان تجھ میں دیکھنے کی تو کیا سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ شب معراج سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ اتارا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رب کائنات نے سارے جہاں کے نوروں کو حکم دے دیا تھا کہ برسنا ہے تو اس نور الانوار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر برسو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی نچھاور سے تمام نورانیوں میں نور کی خیرات بانٹی جا رہی تھی۔ چاند اور سورج کا یہ حال تھا کہ باوجود اس قدر تابناک اور روشن ہونے کے وہ بھی مچل مچل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اقدس کی خیرات مانگ رہے تھے۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، کچھ جانتے ہو اس غسل کا پانی کہاں گیا؟ آسمان پر ستارے جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں ان میں جو روشنی تھرکتی اور کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے تو دیکھو، یہ اسی غسل مبارک کا پانی ہے
جس کو ستاروں نے اپنی آنکھوں کے کٹوروں میں محفوظ کر لیا تھا اور اب وہ پانی نور بن کر روشنی ٹپکا رہا ہے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں کے باقی بچے ہوئے دھوون سے جنت کا رنگ و روغن کیا گیا، جس سے جنت کا حسن اور بھی دوبالا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتارے ہوئے کپڑے بھی خیرات میں بانٹے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم اقدس کی برکتیں لوٹنے والے کپڑوں کا اگر کوئی صحیح معنوں میں حقدار تھا تو وہ نورانی باغات کے پھول اور شگوفے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اترن پا کر اور بھی نورانی ہو گئے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج زمین سے آسمان کی طرف اور مکان سے لامکان کی طرف جانا، گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسرے برج کی طرف چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسم بدلنے والا ہے اور امت کے لیے سہانی اور پسندیدہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب لامکان پر امت کی بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے تو وہاں کا نورانی لباس پہنا اور یہاں کے کپڑے امت کے گناہوں کے بدلے صدقہ کر دیے، تاکہ امت سے اس صدقے کے وسیلے سے گناہوں کی آفت ٹل جائے۔ ایک ایسی گھڑی بھی ہونی ہے، کچھ مننی کچھ منونی ہے، بوئے جنتاں والے کھلنے نے دوزخ نو بجھایا جانا ہے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویہ قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر رب کائنات کی عظمت و جلال کے نورانی جلووں سے سجا صحرا باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی بارش میں روانہ ہوئے تو جہاں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ان راستوں کے دونوں جانب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی غرض سے صف با صف کھڑے تھے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ ہم کیوں ہوئے؟ کاش ہم کوئی پہاڑی ہوتے کہ شب معراج مقدر بلندی پر ہوتا، کاش کوئی نہر ہی ہوتے کہ شب معراج لباس آب دراں نصیب ہو جاتا، کاش چاند یا سورج ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہی مل جاتا، کاش ستارے ہوتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کا دھون قسمت میں ہوتا، یہ سب کچھ نہ بھی ہوتے، کاش ہم شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہ گزر کی خاک ہی ہوتے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جاتے اور ان قدمین شریفین کی برکتیں حاصل کرتے، مگر ہائے افسوس ہمارے نصیب میں تو یہ ناکامیوں اور محرومیوں کے ہی دن لکھے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت تو دور کی بات، ہم تو ان کے طریقوں ہی سے دور ہو گئے ہیں۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہونے کے لیے ابھی براق کی پیٹھ پر رکھی ہوئی نورانی زین پر تشریف فرما بھی نہ ہوئے تھے کہ امت کی بخشش و مغفرت کا خیال آ گیا۔ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی مغفرت کی خاطر فکر مند ہوئے ہی تھے کہ ادھر رب عز و جل کی طرف سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے رب تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مسلمانہ تو ویخ لے نبی تیرا تیرے واسطے غاراں چ روندا رہیا تے رو کے اپنے آنسواں تھیں دفتر تیرے گناہاں دے توندا رہیا کدی اکیا نہ کدی تھکیا نہ راتوں وچ قیامت کھلوندا رہیا اج اس تائیں تو بھول بیٹھو اج اس تائیں تو بھول بیٹھو ساری عمر جیڑا تینوں بھولیا نہ مسلمانہ تو ویخ لے نبی تیرا تیرے واسطے غاراں چ روندا رہیا۔ اے مسلمان غور کر، تیرا نبی پیدا ہوا تو سر سجدے میں رکھ کر رب حبلی امتی کہتا رہا، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جوانی میں غاروں میں جا کر رو رو کر تیرے گناہوں کو بخشواتا رہا، اور ایسا درد کے ساتھ روتے کہ چرواہوں کی بکریاں گھاس چرنا چھوڑ دیتی۔ پھر اللہ نے جب معراج پہ بلایا، جب براق بھی نیچے رہ گیا، جبریل بھی سدرہ پر رک گئے، رف رف بھی جواب دے گیا، تو تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا۔ یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، یہ کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں۔ خدا نے کہا تو نہ گھبرا محمد، میرے سامنے عرش پر آ محمد، تو چاہے جیسے بخشوا یا محمد، کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا آپ کے براق کے چہرے کی چمک دمک پر اس لیے تعجب نہیں کہ وہ سما ہی ایسا سما تھا کہ نشہ شراب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مست ہو کر براق چھلانگے لگا رہا تھا، اور اس کا چھلانگے لگانا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے تیز روشنیوں کی شعاؤں کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور آنکھوں میں بجلیاں رقص کر رہی تھیں۔ جانور کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑے تو وہ خوب اچھلتا کودتا ہے، اور یہاں تو بجلیوں کو بھی لگامیں چڑھا دینے والا سراجم منیرا خود بجلیوں کے اوپر سوار ہو گیا، تو براق کو سجتا تھا کہ فخر و ناز سے نئے نئے انداز دکھاتا ہوا چلے۔ نکہت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں دور کا عالم، کیا بتاؤں بیاں سے باہر ہے شب اسرا حضور کا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی بانگیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ شب معراج جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو کر روانہ ہونے لگے تو زمانے بھر کی امیدیں اور تمنائیں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و سلامی کے لیے حاضر فرشتوں میں یہ شور و غل ہو گیا کہ جس کی جو بھی تمنا اور آرزو ہے وہ عطا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے یہ مجمع بھیڑ کو کم کرو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھاؤ۔ اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر ایسی نورانی گرد اڑی کہ لگتا تھا جیسے آسمان سے نورانی بادل جمع ہو کر نور و تجلیات کی بارش برسا رہے ہیں، اور یہ نورانی بارش اتنی شدید تھی کہ ہر طرف بس نور ہی نور تھا، جنگل و ریگستان بلکہ زمین و آسمان میں ہر طرف نوری بارش سے طغیانی آ گئی تھی، اور ہر شے سے نور کے چشمے چھلک رہے تھے۔ معارج النبوہ میں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں 80 ہزار فرشتے تھے، ہر ایک کے پاس نور کی شمع تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخ انور کو ظاہر فرمایا تو آپ کا حسن سب ناروں پر غالب آ گیا، حالانکہ صرف ایک حجاب 70,000 حجابوں میں سے اٹھایا تھا۔ مقام مصطفیٰ ادراک میں آئے تو کیا آئے، علم خود وجد میں ہے پھر بیاں کیسے کیا جائے، نہ دیکھا ہے زمانے نے نہ دیکھے گا حسین ایسا، لبے جبریل ہے گویاں کوئی مثل پیا آئے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اے چاند تجھے کیا ہوا تھا، کیا شب معراج تیری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ تو نے اپنے آپ پر کیسا ظلم کر لیا کہ آج تک تجھ میں داغ ہے، تو کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا اور شب معراج اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں کی خاک اٹھا لیتا اور وہ نورانی خاک خود پر ملتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکتیں لوٹنے والی خاک کے صدقے میں تیرے سب داغ دور ہو جاتے۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق کے قدموں کے نشان جہاں جہاں پڑتے تھے وہاں وہاں خوش رنگ اور خوشبودار پھول کھل جاتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا سارا رستہ حسین و جمیل اور نورانی گلاب کے پھولوں کی طرح مہک رہا تھا۔ تمام عالم کسی حسین باغ کا منظر پیش کر رہا تھا کہ جہاں ہر پھول پودا شجر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی خوشی میں مست اور بے خود جھوم رہا تھا۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشکے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ شب معراج مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں تشریف لا کر
تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانے میں کیا راز تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں امامت فرمانے میں راز یہ تھا کہ تمام زمانے پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت، عظمت و رفعت ظاہر ہو جائے کہ بظاہر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخری نبی ہیں، مگر آج شب معراج تمام انبیاء کرام صف بصف ہاتھ باندھے مقتدی بنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام ہیں۔ گویا سب سے آگے سب سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر تمام کائنات پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کا روب طاری تھا، ہر شے کو نکھارا جا رہا تھا۔ ستارے اور آسمان شراب طہور کے پیالوں اور صراحی کی صفائی کر رہے تھے، پیالوں اور صراحیوں کو اجلا و مصفہ کیا جا رہا تھا۔ نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آسمان رسالت و نبوت کے آفتاب ہیں نے جب اپنے رخ روشن سے نقاب اٹھایا تو جان عالم کے چہرہ اقدس کے حسن و جمال کی جلالت سے آسمان ہیبت زدہ ہو گیا اور اس کو بخار چڑھ گیا۔ ستاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا تو ستاروں کے جسم پر چھالے پڑ گئے، جن سے پانی یعنی روشنی و نور رسنے لگا۔ یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ شب معراج انوار و تجلیات کے جوش کا یہ عالم تھا، ہر شے نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہوں کی صفائی اور چمک کا یہ حال تھا کہ ستارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پھسل پھسل کر قدمین شریفین کو بوسے دے رہے تھے۔ وہ عالم نور سر بسر تھا، یہاں وہاں نہ ادھر ادھر تھا، نہ منزلوں تک وہاں کمر تھا، نہ تابش مہر کا گزر تھا، فقط وہی چاند جلوہ گر تھا، وہی نیم نور جوش پر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ وحدت کا سمندر اپنے پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھا اور اس طرح آگے بڑھا کہ ریت عالم امکان کے تمام ذرے فنا ہو گئے۔ آسمان کی بلند و رفعت کا کیا پوچھتے ہو، وحدانیت کی لہروں کے جوش کے آگے تو یہ عرش و کرسی بھی دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے۔ شب معراج ہر طرف رحمتوں کا سایہ تھا،
اور ان رحمتوں کے جا بجا سائے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے جلووں کا عالم بھی نرالا تھا۔ رحمتوں کے سائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے جلووں کو دیکھ کر ستارے عجیب کشمکش میں تھے کہ کھل جائیں یا چھپ جائیں۔ اگر کھلیں گے تو چہرہ اقدس کے جلووں کے سامنے ہماری کیا اوقات، اگر چھپ جائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے محروم ہو جائیں گے۔ کریں تو کیا کریں؟ دوسری طرف دھوپ اور چھاؤں کو بھی شب معراج کی برکتوں سے حصہ ملا۔ دھوپ کو سنہرے کم خواب میں بدل دیا گیا اور چھاؤں کو اودی اطلس کے حسین ریشمی کپڑے کا مقام عطا ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے خاص قرب کا نظارہ فرمایا۔ چلا وہ سروے چما خیراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینو آ سے گزر چکے تھے۔ وہ سیدھے قد والا محبوب باغ وحدت کا سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے محبوبانہ انداز سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا کہ سدرۃ المنتہا کا بلند و بالا مقام بھی پیچھے رہ گیا۔ پلک تھی کہ جھپکتی ہی رہ گئی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ناز و انداز سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کے قلیل ترین عرصے میں مکان سے لامکان پہنچ گئے۔ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام آرام سے چلنے کی رفتار یہ ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کیا ہوگی؟ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید و مہتاب مقابل سے ٹل گئے۔ جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خاطر جو ملائکہ راستوں میں کھڑے تھے وہ محض ایک جھلک ہی سے فیض یاب ہو سکے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ پھر کہاں دامن کی ہوا اور کہاں دامن والا۔ جب تک ہوش سنبھالے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بہت دور جا چکی تھی۔ تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مقام سدرہ تک پہنچی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہا ہی سدرہ سے آگے روانہ ہوئے۔ جبریل امی کے ہاتھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا دامن چھوٹ گیا اور وہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا آگے تشریف لے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کا اندازہ جس نے بھی لگانا چاہا، ابھی سوچا ہی تھا کہ دماغ میں ایک شعلہ بھڑکا، ایک پھول چمکا اور اس پھول نے پھول ہو کر عقل کے جنگل کے تمام درختوں کو جلا کر رکھ دیا۔ یعنی اگر ہماری چھوٹی ناقص عقل رفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ لگانا چاہے تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا،
عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ اور یہاں تو تمام معاملات ہی عشق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے کام ہو رہے ہیں جو ہزاروں سالوں میں بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر ہی گنے تو یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر عقل کے ترازو میں اس کو رکھیں گے تو ظاہر ہے عقل کا جنازہ ہی نکلے گا، مگر جس نے عشق کی آنکھ سے دیکھا وہ صدیق بن گیا۔ جلوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے۔ عقل نے کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آگے جانے کی، مگر مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچنے میں ہی حالت خراب ہو گئی۔ بلندی و قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ان کا سر چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، حالانکہ یہی وہ بزرگ ہیں جو اللہ کے حکم سے سرکار کو لینے آئے تھے۔ کیا آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا، عرش سجدہ ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سوہنے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ قوی تھے مرغانے وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوپتے تھے۔ عقل تو تھک کر مقام سدرہ پر ہی رک گئی، مگر سوچ کی پرواز عقل سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ سوچ نے چاہا کہ سدرہ سے آگے کی بلندی کو دیکھا جائے، کچھ ہی لمحوں میں ایسی ٹھوکر کھائی کہ سوچ سینے کے بل گر پڑی اور مزید سوچنے سے توبہ کر لی، ورنہ اندیشہ تھا کہ خون کی قے نہ ہونے لگے۔ کیونکہ ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے، تمہارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تنہا آگے روانہ ہوئے۔ عرش کو یہ خوشخبری ملی کہ اے عرش تجھے مبارک ہو، وہ تاجدار انبیاء تشریف لا رہے ہیں جن کے قدموں کی برکت پہلے ہی تیرے لیے عزت و عظمتوں کا تاج تھی۔ تو کی جانے رتبہ محمد دا جھلے، کہ ہے عرش آقا دے پیران دے تھلے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ عرش نے جب یہ خوشخبری سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سن کر بے قرار ہو گیا، وجد میں آ کر پکارنے لگا، میرے سرکار کہاں ہیں؟ آپ جلد تشریف لائیے کہ میں آپ کے مبارک تلووں کو چومنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ مدت سے میری آنکھیں آپ کے قدمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ مواہب لدنیا میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پہ پہنچے تو عرش معلیٰ آپ کے دامن رحمت سے لپٹ گیا۔ جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا، دل میں خیال آیا کروں نالین پاؤں سے جدا، پھر ندا آئی بھلا کیا قصد ہے یہ آپ کا، کیوں جھجکتے ہو مئے نالین آؤ مصطفیٰ۔ عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوہ گر، حکم موسیٰ کو ہوا پاؤں سے نالین اتار، اور حکم مجھ کو یہ ہوا نالین پا آؤں ادھر۔ پھر ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو،
تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ اے محبوب تیرے صدقے عرش پیدا، تم ہمارے نور ہو۔ بات تو دراصل یہ ہے تم خود چراغ نور ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ عرش اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کی غرض سے جھک گیا تھا۔ آسمانی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہو گئی۔ عرش اپنی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مل رہا تھا اور نوری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پھر پھر کر قربان ہو رہی تھی۔ انہی کی محفل سجا رہے ہیں، چراغ ہمارا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں، زباں ہماری ہے بات ان کی۔ ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ عرش پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ منور کی ایسی روشنی چھائی کہ عرش کے سارے فانوسوں کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ عرش اور اس کے فانوس کی روشنیوں کی کیا مجال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے سامنے چمکتے، بلکہ وہ تمام روشنیاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھ کر حیران رہ گئیں، پریشان رہ گئیں۔ در رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں، یہ کام وہ ہے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں۔ ثنائے خواجہ سے اختر تجھے ملا یہ مقام کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ یہی وہ گھڑی تھی کہ رحمت کے منادی نے یہ خبر سنائی کہ حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیے، آپ کی خاطر وہ راستے بھی کھول دیے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بھی بند تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ رب عز و جل میں عرض کی تھی کہ مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کی سعادت عطا کرنے کے لیے خود طلب فرما رہا ہے۔ بڑھ اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ جب براق جبریل اور رف رف نیچے رہ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں ندا آئی، اے میرے پیارے آگے بڑھیے، اے احمد مختار اور قریب آئیے، اے ساری مخلوق کے سردار اور آگے آئیے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی نعمت بخشی، حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی، اور میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اے اللہ تو بڑا ہی برکت والا ہے اور تیری کیا ہی شان ہے، واقعی بے نیازی اور سمدیت
صرف تیری ہی شان کے لائق ہے، اور تیرے کام بھی کیسے نرالے اور وجد آفری ہیں کہ موسیٰ کو دیدار طلب کرنے پر فرما رہے ہیں لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور اپنے محبوب کو خود فرمایا جا رہا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے کا تقاضا فرمایا جا رہا ہے، بلکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر استراحت میں ہیں اور سید الملائکہ سے پاؤں کو بوسے دلوا کر اٹھایا جا رہا ہے، براق پہ سوار فرمایا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے، عرش پہ بلایا جا رہا ہے اور دیدار کروایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ عقل سے کہہ دو کہ اب اپنا سر جھکا کر ہار مان لے، کیونکہ عقل کی سوچ اور گمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتیں نہیں آ سکتی، بلکہ یہاں تو سمتیں خود حیران و پریشان ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ کوئی کیا بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کہاں تک گئے۔ ان تمام سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ نہ وہاں کب اور کہاں کا تصور، نہ کیسے اور کہاں تک کا نشان، نہ کوئی آپ کے سوا اس راہ کا مسافر بنا جو بتا دے، نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ تھا، نہ کوئی منزل کا نشان تھا۔ یہ ساری باتیں عالم ناسوت سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ تو عالم ہی کوئی اور تھا۔ ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ ادھر بارگاہ رب العالمین سے مسلسل ملاقات کے تقاضے تھے، جبکہ ادھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے جلال و عظمت کی وجہ سے ادب و احترام کے تقاضوں کے مد نظر ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و جمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید آگے جانے کے لیے آمادہ بھی کر رہی تھی، اور بالآخر رب ذوالجلال سے ملاقات کی سعادت عطا ہوئی۔ ان کی رفعت کا اندازہ کیا ہو، عرش ہے جن کے قدموں کے نیچے، عرش و کرسی بھی نالین پاکو تاج اپنا بنائے ہوئے ہیں۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کا پیکر بن کر، خوف خدا کا لبادہ اوڑھ کر بڑے ہی ادب و احترام سے آگے بڑھے۔ اگر حضور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو اسی رفتار پر ہی طے کیا جاتا تو فاصلہ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے آقا و مولا علیہ السلام شرم و حیا کا پیکر بن کر، خوف خدا کا لبادہ اوڑھ کر، بڑے ہی ادب و احترام سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔
اگر فاصلہ معمول کی رفتار کے مطابق طے ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام فاصلوں کو سمیٹ کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاب قوسین او ادنا کا قرب عطا فرمایا۔ جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی، ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ آج بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مہمان ہوا ہے اور ملائکہ کے ساتھ جبرائیل ہمارا دربان ہو گیا ہے۔ در جلوہ گاہ وحدت کثرت کجا بگنجد، حجدہ ہزار عالم یکساں شدست مارا۔ وحدت کی جلوہ گاہ میں اکثریت کی کہاں گنجائش ہے، اس لیے 18,000 عالم ہمارے لیے برابر ہیں، یعنی وہ ایک ہی میں واصل ہے۔ در محفل گدایاں مرسل کجا بگنجد، بے برگو بے نوائی ساما شدست مارا۔ فقیروں کی محفل میں مرسل یعنی قاصد کی کہاں سمائی ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا سامان بے نوائی اور غریبی کا شاہد ہے۔ ما خانہ جہاں را بسیار سیر کردم، اے شیخ بت پرستی ایمان شدست مارا۔ ہم نے دنیا کے گھر کی بہت سیر کی، اب اے شیخ بت پرستی ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، این جا رضائے جانا رضواں شدست مارا۔ اے احمد بہشت اور دوزخ عاشقوں پر حرام ہے، یہاں محبوب کی رضا ہمارے لیے رضواں ہو گئی ہے۔ دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح و صفا آج کی رات ہے۔ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ پھر ہو کی قیامت خیز لہروں یعنی انوار و تجلیات ذات باری تعالی کی بجلیوں سے ایک نہایت عمدہ کشتی توفیق خداوندی کی نمودار ہوئی، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب کی گود میں بٹھایا اور فنا کے تمام رسے کھول دیے یعنی لنگر اٹھا دیے، اور فنائیت کے نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام کی جانب لے گئی۔ نہ خودیم نہ خدایم، نے از خدا جدایم، وہی بندہ خدا ہے جو گدائے مصطفیٰ ہے۔ معراج ہے مزمل در پر نبی کے کھلنا، وہی سر فخر کے قابل جو نبی کے در جھکا ہے۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ وحدت کے سمندر کا گھاٹ اور کنارہ ہی نہیں تو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں کہاں سے گزرے اور پھر کس مقام پر اترے۔ وہ کشتی جو بحر ہو میں نمودار ہوئی تھی
اس نے ایسی رفتار دکھائی جس طرح نظر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے کہ نہ صرف دوسروں بلکہ حضور خود اپنی بھی نظر سے چھپ گئے تھے۔ راہوں میں بچھائے دیدہ و دل مشتاق جمال مصطفی، سب ناسوتی سب لاہوتی سب جن و ملک عرشی فرشی، غلمان جھکائے آنکھوں کو حوروں کی صفوں میں بے تابی، ہر شے ہے سرور و کیف اثر، اللہ غنی اللہ غنی۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا۔ قرب کے محل کے جب پردے ہٹ گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہ فرشتہ نہ کوئی نبی و رسول نہیں تھا، تو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ وہاں کیا تھا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ تھے، ارے وہ تو تھے، کیونکہ یہ سب انتظامات و اہتمام انہی کے لیے تو کیا گیا تھا۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا، گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے۔ اس گلشن وحدت میں کچھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ کلی و غنچہ بھی پھول دکھائی دینے لگے، یعنی سب ایک سا نظر آنے لگا۔ کلیوں کے دامن میں باغ کھل اٹھے اور خود کلیوں کے گریباں میں پھول کے ہار ڈالے گئے تھے۔ سب ایک سا کیسے نظر آنے لگا؟ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ دائرے کا سینٹر جہاں پر کار کی نوک رکھی جاتی ہے اس کو دائرہ اور مرکز کہتے ہیں۔ دائرہ اور مرکز میں جدائی اور ملاپ والی تمام لکیریں آپس میں مل گئیں، کمانیں حیران سر جھکائے بیٹھی تھیں اور خود دائرہ حیران و پریشان تھا۔ دائرے سے مراد کائنات ہے کہ کائنات ساری حیران تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ اس شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے علم جیومیٹری کی ایک اصطلاح لمیٹنگ پوزیشن کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ میں ویکھاں تے او ویکھے ناہی، نہ ویکھاں تے ویکھے، ایسے لیکھ کدوں میرے ہومن، سوہنا وچ ویکھن دے ویکھے۔ وصل اور فرقت یہ دونوں کیفیتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر وصل ہے تو فرقت نہیں، اگر فرقت ہے تو وصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے وصل اور فرقت کو پیدا کیا، جب سے ہی یہ دونوں الگ الگ ہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالی کی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ ایسی گھڑی تھی کہ خود وصل اور فرقت جو اپنے جنم سے ہی ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے، اس وقت اس گھڑی میں جب اللہ تبارک و تعالی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور کوئی حجاب درمیان میں نہ تھا، تو خود وصل اور فرقت دونوں کیفیتیں بھی گلے مل رہی تھیں۔
زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ دریائے وحدت کی موجیں بھی خشک زبانی کی شکایت کر رہی تھیں اور وصل کا پانی مانگتی تھیں، اور بھنور باوجود یہ کہ خود طاقت رکھتا ہے مگر اس وقت وہ دیدار کا پیاسا ہو چکا تھا، اور پیاس کی شدت سے کمزوری ایسی بڑھی کہ اس کی آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر و باطن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ خاص ہے۔ تو خدا کا جلوہ خدا کو ملنے جو خدا ہی کی طرف سے زمین کی طرف آیا ہوا تھا، قد جاءکم من اللہ نور، خدا ہی کی طرف چلا گیا۔ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رب عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، درخت سے پھل گرے تو زمین کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ اس کی اصل زمین ہے۔ غبارہ فضا میں بلند ہوتا ہے کہ اس کی اصل ہوا ہے۔ جبرائیل سدرہ پر رک گئے کیونکہ جبرائیل کی اصل سدرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ سے آگے مقام قاب قوسین تک جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی اصل نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، جہاں سے آیا اب یہ نور وہیں جا رہا ہے۔ معراج اور میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے دو بڑے درخشندہ پہلو ہیں، اوپر جانا معراج، نیچے آنا میلاد ہے۔ یاد رکھیں ہر آنے جانے والا وہیں تک آ جا سکتا ہے جہاں تک آنا جانا ممکن ہو، اور جہاں کوئی بھی آ جا نہ سکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے بھی ہیں، وہاں سے آتے بھی ہیں۔ قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ سارے لوگ زمین پر آ جا رہے ہیں مگر کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کبھی زمین پر، کبھی آسمان پر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی مکان پہ، کبھی لا مکان پہ۔ اور شان کا عالم یہ ہے کہ دوزخ کو بجھایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، فرشتوں کو نوری شمعوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، نبیوں کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے، عرش پہ بلایا جا رہا ہے اور دیدار کروایا جا رہا ہے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، اٹھے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے، تخلیق کائنات کا شاہکار ان کی ذات، کون و مکان کا نقطہ پرکار ان کی ذات، رحمت ہیں آپ سارے جہانوں کے واسطے، دکھیوں کی غم زدوں کی ہے غم خوار ان کی ذات۔ جو جلوہ نما ہوئے شاہ دو عالم، بسجدہ جھکے سب ملائک بھی یکدم، خود عزت کو قریب ہوا خدائے دو عالم، اور حوروں کے لب پر ترانہ تھا ایک دم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چرچا ہے جن کے نام کا دونوں جہان میں، الفت ہے میرے دل میں اسی نامدار کی، رہتا ہے ان کے نام کا تصور جو ہر گھڑی،
رحمت ہے مجھ پہ خاص یہ پروردگار کی۔ ادھر مصطفیٰ کی ثنا ہو رہی ہے، نماز عاشقوں کی ادا ہو رہی ہے۔ فلک پر فرشتے ہیں سرخم زمیں پر، خدا کی خدائی فدا ہو رہی ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ سے بعض منکروں نے سوال کیا تھا کہ آسمان کے تو دروازے ہی نہیں ہیں، پھر تمہارے رسول عرش پر کیسے چلے گئے؟ فرمایا مجھے کمرے میں بند کر کے تالے لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ بغیر دروازہ کھولے کمرے سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا میرے نبی بھی ایسے ہی اوپر تشریف لے گئے۔ یہ طور کی بات نہیں، دور کی بات ہے، موسیٰ کی بات نہیں، حضور کی بات ہے۔ یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ خدا کے نور بات ہے۔ در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے۔ رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو اور آگے آ، تو اور آگے آ، تو اور آگے آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کہا پھر تو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ سکھوں کے گرو نانک نے یوں جواب دیا، کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے، فلک کا در نہیں، کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے۔ انہیں کہہ دو کہ حائل نور کو نہیں دیوار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ پڑتی ہے تو فوراً پار ہوتی ہے۔ کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اے عالم امکان کے جھوٹے نکتوں، تم تو ابھی تک اول آخر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو۔ ذرا دائرے کی چال سے معلوم کرو کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کے قرب والا محبوب فنا و بقا کی منزلیں طے کرنے کے لیے کدھر سے آیا تھا اور کدھر گیا۔ دائرہ بنانے کے لیے پرکار کی نوک سے دائرے کا مرکز مقرر کیا جاتا ہے، پھر پرکار کے دوسرے دستے پر پینسل سے کاغذ پر پہلا نقطہ لگایا جاتا ہے، یہ نقطہ اول ہے۔ اگر دائرہ مکمل کیے بغیر محض آدھی گولائی تک چھوڑ دیا جائے تو یہ اس کی گولائی کا آخری نقطہ کہلائے گا، لیکن دائرہ مکمل بنا دیا جائے تو اب کوئی نقطہ اول یا نقطہ آخر نہیں بچتا، بس ایک دائرہ ہوتا ہے۔ دائرہ بن جاتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے۔ دائرہ دائیں طرف سے کھینچا گیا یا بائیں طرف سے، کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، ماہرین جیومیٹری ان باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں علم جیومیٹری سمو دیا ہے اور نقطہ بیان فرما دیا کہ جب ایک دائرے سمجھ میں نہیں آ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، آپ کا جانا کیسے سمجھ آ سکتا ہے۔ ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نمازوں، عبادتوں اور عاجزیوں کے نذرانے بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے درود و سلام کے ہار رحمت کی لڑیوں میں پرو کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی گلے میں ڈالے جا رہے تھے۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ زبان کچھ کہنے کی منتظر تھی تو کان سننے کے انتظار میں، مگر زبان اور کانوں کو حسرت ہی رہی، کیونکہ محبوب و محب کی ملاقات میں جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی تھی۔
اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ وادی مکہ کے آسمان کے چاند جب جنت کی سیر فرمانے گئے تو جنت کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر وجد میں تھی۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جناں کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کمل بنے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے روشن سے روشنیوں اور تجلیوں کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ ان روشنیوں کے سامنے جنت کے باغات بھی ماند پڑ گئے تھے، اور جو پھول تھے وہ سب کمل لگ رہے تھے۔ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، جوش ضدین تھا کہ پودے کشاکش راہ کے تلے تھے۔ جنت کے پودے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر عجیب کشمکش میں تھے۔ خوشی کہتی تھی کہ جھومو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، مگر ادب کہتا تھا کہ خبردار، ذرا بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ جنت کے پودے خوشی اور ادب کی اس آری کے نیچے آ گئے تھے کہ کرے تو کیا کرے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا چاند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں منزلوں کو اپنا جلوہ دکھا کر جب واپس آئے تو روانہ ہوتے وقت ستارے جس جگہ تھے اسی جگہ اسی طرح چمک رہے تھے کہ ان کے سائے کی پوزیشن تک نہ بدلی تھی، اور نور کا ایسا سمندر بہہ رہا تھا کہ جیسے صبح صادق کا وقت ہو گیا ہو۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اے میرے رحمت والے آقا، اے امت کی شفاعت فرمانے والے آقا، اپنے در کے گدا احمد رضا پر بھی خدا را مہربانی فرما دیجئے، اور معراج کی رات بارگاہ خداوندی عز و جل سے جو آپ کو خصوصی انعامات عطا ہوئے ان میں سے ایک ذرہ اس احمد رضا کو بھی عطا ہو جائے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعریف و توصیف کرنا میرا وظیفہ ہے، اور آپ کی بارگاہ میں اس کا قبول ہو جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، ورنہ مجھے شاعری کا نہ شوق ہے نہ کوئی اور لالچ کے کافیوں اور حرف روی کی تلاش کرتا رہوں، بس آپ کی شان و عظمت کا بیان اور آپ کی محبت کا اظہار مقصود ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔